الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق میرے عزیز ہو، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان اس دنیا سے انتقال کر کر چلا جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، انقطع عنہ عمل، تو اس سے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس سے اس کے ثواب کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا کے اندر نمازی تھا تو اس کا نماز کا ثواب منقطع ہو جایا کرتا ہے، اگر وہ حاجی تھا یا نماز کا اہتمام کرتا تھا یا اس کے علاوہ نوافل کا اور روزوں کا اہتمام کرتا تھا تو اس کا وہ سلسلہ اس کے انتقال کے بعد منقطع ہو جایا کرتا ہے، الا من ثلاثۃ، سوائے تین چیزوں کے۔ الا من صدقۃ جاریۃ، نمبر 1 پر صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، نمبر 2 پر ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، او ولد صالح يدعو له، نمبر 3 پر کوئی اولاد جو اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد تمام اعمال کا سلسلہ، تمام ثواب کا دار و مدار ختم ہو جاتا ہے، تمام نیکیوں کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، تمام ثواب کے جو دروازے ہوتے ہیں تمام کے تمام بند ہو جاتے ہیں۔ صرف مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے انتقال کے بعد بھی قیامت تک اس کو ثواب پہنچائیں گی۔ فرمایا تھا نمبر 1 پر الا من صدقۃ جاریہ، نمبر 1 پر صدقہ جاریہ۔ اگر کس نے کوئی مسجد بنوا دی یا کسی نے کوئی مکتب کے لیے جگہ وقف کر دی یا کسی نے کوئی پانی کا پیاؤ لگوا دیا یا کسی نے کوئی نہر یا کوئی تالاب بنوا دیا جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا کسی نے راستوں پر کوئی سبیلیں بنوا دی یا کسی نے چوراہوں پر کوئی پانی کا انتظام کر دیا یا لوگوں کے آرام کا کوئی انتظام کر دیا، الا من صدقۃ جاریہ، یہ آخرت میں اس کے لیے صدقہ جاریہ اس کے انتقال کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ نمبر 2 پر فرمایا تھا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے آنے والے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ مثلا کوئی عالم ہے، اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا، اس نے طلباء کو حفظ کرایا، اس نے طلباء کو بنیادی عقائد سکھائے، نماز سکھائی، روزے کے احکامات سکھائے، قرآن کی تلاوت سکھائی، نماز کے رکوع اور سجود یہ سکھائے، اور اس کے علاوہ دین کے تمام امور سکھلائے۔ اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو یہ جو لوگ اس کے بعد اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد اس پر عمل کیا کرتے ہیں، اس عالم کے بعد انتقال کے بعد اس کا ثواب اس کے علم کو پہنچتا رہے گا۔ اس کے علم سے جن لوگوں نے فائدہ پہنچایا اس کا ثواب انتقال کے بعد بھی اس کو پہنچتا رہے گا۔ نمبر 3 پر فرمایا تھا او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد جو نیک ہو، اپنے والدین کے انتقال کے بعد، اپنے والدین کے وفات کے بعد، ان کے موت کے بعد، او ولد صالح يدعو له، ان کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتے ہیں، دینی ماحول سے دور رکھتے ہیں، دین سے بہت دور رکھتے ہیں، کالجز یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں خالص، لیکن دینی تعلیم سے پرے رکھتے ہیں، قرآن کی تعلیم ان کو نہیں دیتے۔ قرآن کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو احکام ہیں، جو 4 بڑے پیغمبر کے نام ہیں یا 4 بنیادی کتابوں کے نام ہیں یا 4 بڑے فرشتوں کے نام ہیں، کسی کو یاد نہیں ہوتے، کوئی نہیں سکھلاتا۔ یا اس کے علاوہ اسلام کے جو بنیادی عقائد
فرائض ہیں 5: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو کوئی نہیں جانتا، یا اس کے علاوہ طہارت کے جو احکام ہیں، روزے کے جو احکام ہیں، نماز کے جو احکام ہیں، ان تمام کو ہم میں اور آپ کوئی نہیں سکھلاتے، تو وہ اولاد نیک صالح کہاں سے بن جائے گی؟ وہ اپنے والدین کے انتقال کے بعد اس کے لیے کہاں سے ثواب کرے گی؟ اس کے لیے فاتحہ پڑھ کر کہاں سے اس کو بخشش کروائے گی؟ کہاں سے اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی؟ حال یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جاتا ہے، اگر والدین کا یا کسی علاقے میں یا کسی محلے کا یا اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم اور آپ جنازے کی نماز کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے، بلکہ نماز سے دور علیحدہ جا کر کھڑا ہو جایا کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو نماز آتی ہے وہ صرف نماز پڑھا کرتے ہیں۔ تکبیر ہر ایک کو یاد ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز جنازے کے اندر دعا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں یا اس کے علاوہ درود شریف پڑھیں، نہیں، آپ کو 4 تکبیر یاد ہیں۔ جو تکبیر اللہ اکبر نماز میں کہی جاتی ہے وہی تکبیر جنازے کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ ان مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا یاد نہیں، ہمیں اس کے میں کیا پڑھنا ہے، اس چیز کو ہمیں یاد نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے یاد ہے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے آپ کو توفیق نہیں ملی، آپ نے کبھی زحمت نہیں کری کہ آپ نماز کے مسائل کو سیکھیں۔ جب ایسی اولادیں ہوں گی جو نماز جنازہ میں شرکت نہ کریں، جو باپ کے جنازے کی نماز نہ پڑھا سکے، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امام مسجد کے امام پر حق جنازے کی نماز پڑھانا کوئی فرض نہیں ہے، امام پر کوئی فرض نہیں ہے، مؤذن پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے، حتیٰ کہ مستحب بھی نہیں ہے کہ امام آپ کے جنازے کی نماز پڑھائیں، بلکہ آپ اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ آپ کی اولاد آپ کے انتقال کے بعد آپ کی نماز جنازہ خود پڑھا سکے۔ اتنا علم ہر ایک کو دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم جس سے حرام اور حلال کی تمیز بندہ کر سکے، اتنا علم جس سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ انسان کو آ جائے، ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں کا حال دیکھیں، اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کا حال دیکھیں کہ ان کو دین کا کتنا علم دیا ہے۔ میں مخالفت نہیں کرتا کسی کالج کی یا کسی یونیورسٹی کے طلبہ کی، ہرگز نہیں، لیکن نمبر 1 پر جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اعلیٰ منصب پر فائز ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد بڑے سے بڑا ڈاکٹر بنے یا انجینئرز بنے یا ایڈوکیٹس بنے یا ججز بنے یا اس کے علاوہ IAS آفیسرز بنے، آپ 1000 بار مبارک بنائیے۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا کے اندر ترقی کرے، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، جب اس دنیا سے وہ انتقال کر جائے گا اور اس کا آخرت کا جو فیوچر ہوگا اس میں اس نے کیا کمایا، آپ نے اس کو کیا تعلیم دی، اور آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ آخرت میں اس کے لیے کیا کام آئے گا۔ آپ ڈاکٹرز بنائیں، انجینئرز بنائیں، پروفیسرز بنائیں، ایڈوکیٹس بنائیں، ججز بنائیں، ہر ایک بنائیں، اگر استطاعت ہے آپ کے پاس مال ہے ہر ایک بنائیں، لیکن اس سے پہلے آپ اس کو قرآنی تعلیم کے حلقوں میں بٹھائیں، قرآن کے بنیادی عقائد، اسلام کے بنیادی عقائد، اور اس کو پہلے جب بچہ پیدا ہو شروع کے مرحلہ کے اندر بچے کو جیسا ذہن بناتے ہیں اس کا مزاج اسی طرح بن جایا کرتا ہے۔ آپ مکاتب قائم کریں، اپنی مساجد کے اندر ایک مکاتب قائم کریں جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہو، اسلام کی دینیات پڑھائے جائیں، اسلام کے عقائد پڑھائے جائیں، اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہے، اسلام کے احکام کیا ہیں، کن چیزوں سے اسلام کن چیزوں کی دعوت دیتا ہے اور کن چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے۔ ان چیزوں کو آپ پہلے اپنے بچوں کو، ان بنیادی چیزوں کو، ان بنیادی قواعد کو، ان بنیادی رولز کو پہلے آپ اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو سکھلائیں، اس کے بعد کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں بھیج دیں۔ آج ارتداد کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ ارتداد بچیاں کیوں غیروں کے ساتھ جاتی ہیں؟ کیوں غیروں کے پیار و محبت میں پھنستی ہیں؟ صرف اس بنا پر آپ نے اس کو آخرت کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، ورنہ یہ اگر غیر کے ساتھ جاتی ہے کل قیامت کے دن جب رب العالمین اس کو جہنم میں پھینکے گا، اس کے پھینکنے سے پہلے وہ رب العالمین سے یہ کہے گی، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ مجھ سے پہلے میرے والدین کو جہنم کے اندر اٹھا کر پھینک۔
کیوں؟ اس نے مجھ کو دینی تعلیم نہیں دی، دین کے بارے میں میری رہنمائی نہیں کی، مجھ کو ڈاکٹرز بنایا، انجینئرز بنایا، دنیا کے تمام شعبوں میں مجھ کو اس نے ایڈمیشن کرایا، آگے پہنچایا، لیکن دینی تعلیمات اس میرے والدین نے میری ذرا سی بھی رہنمائی نہیں فرمائی۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نمبر 1 پر دیں، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم اب نمبر 1 پر دیں۔ گھروں کے اندر دینی ماحول ہو، گھروں کے اندر دین کا ماحول ہو، مساجد کے اندر مکاتب قائم ہو، اس کے لیے ایک ٹیچر یا اگر زیادہ بڑی تعداد میں طلبہ ہیں تو ایک ٹیچرس رکھ لیے جائیں، کچھ فیس متعین کر دی جائے جو پڑھانے والے کو دے دی جائے، اس میں پڑھانے والے کو بھی سکون ملے گا، پڑھانے والے کو بھی اطمینان ہوگا کہ میرا وقت ضائع نہیں ہو رہا، اور ان کے والدین کو، ان کے پیرنٹس کو بھی اس علم کی اہمیت پتہ چلے گی کہ علم کیا ہے۔ لیکن حال یہ کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اسکول کے اندر انگلش میڈیم کے اندر بھیجتے ہیں، 1500 1500 ایک ٹیچرز کو دیتے ہیں، لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے بچوں کو دینی حلقوں میں بیٹھ کر 100 روپیہ ایک بچے کی فیس دے دی جائے، 200 روپیہ ایک بچے کی فیس دے دی جائے کہ مساجد کے اندر پڑھنے رہنے والے ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا بنا دیں گے، ہمارے بچوں کی آخرت اچھی بنا دیں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا بنا دیں گے، ہمارے بچوں کو دینی احکام سے آگاہ کر دیں گے، ان کو اسلامی اصول اور ان کے قواعد سکھلا دیں گے۔ کبھی ایک کو توفیق نہیں ہوتی، اور اعتراضات کرتے ہیں مساجد کے علماء پر، اعتراضات کرتے ہیں اماموں پر، اعتراضات کرتے ہیں علماء پر، اعتراضات کرتے ہیں خطبہ پر، اعتراضات کرتے ہیں صلحاء پر، اعتراضات کرتے ہیں مساجد کے ائمہ پر، اعتراضات کرتے ہیں مدارس کے پڑھنے اور پڑھانے والوں پر۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ تم جن علماء کے اوپر اعتراضات کرتے ہو، جب تمہارے گھر کے اندر کوئی اولاد پیدا ہوتی ہے، یہی مسجد کا امام ہوتا ہے، یہی مدارس کے پڑھنے والے ہوتے ہیں جو پہلے نمبر 1 پر کان میں اذان دیا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو کتابی الف باتا پڑھایا کرتے ہیں، جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے اس کا نکاح یہی علماء پڑھایا کرتے ہیں، اس کے بعد جب آخرت کا مرحلہ آتا ہے، جب انتقال کا وقت قریب ہو جاتا ہے، پورا مجمع میں کوئی ایک ایسا نہیں ہوتا جو خود نماز جنازہ پڑھا لے، بلکہ انتظار کیا جاتا ہے کہ امام صاحب کہاں رہ گئے۔ تمہاری زبانیں ان کے اوپر چلیں گی، تمہاری زبانیں علم کے خلاف چلیں گی، تمہاری زبانیں علماء کے خلاف چلیں گی، تمہاری زبانیں علماء سے بغض رکھیں گی، تمہارے دلوں کے اندر ان کے خلاف عداوت اور بغض بھرا جائے گا۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جس نے علم کی توہین کی اس نے میری توہین کی، اور جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی۔ اس لیے میرے عزیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں ہمارے بچوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی حمیت، دین کی غیرت پیدا فرمائے، اور والدین کے اندر دین کی اہمیت اور دین کی قدر پیدا فرمائے، اور ہر ایک اپنے بچے کو مکتب کے اندر پڑھانے کی کوشش کرے، قرآن کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی عقائد دینیات سے واقف ہوں، تاکہ آنے والے دور کے اندر وہ کسی فتنے کا سبب نہ بنے، آنے والے دور کے اندر وہ اسلام سے بغاوت نہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے جو کچھ کہا گیا مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔